السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر میں اپنے بیانات میں اور پیغامات میں اس چیز کی وضاحت کرتا رہتا ہوں کہ اکثر مولوی اور اکثر علماء اور اکثر باوضع حضرات بھی دغلا پن کا اور دو مزاجی کا وہ شوق رکھتے ہیں۔ کیونکہ دراصل ان کی تربیت جو ہوتی ہے جس گھر میں اور جس علاقے میں اور جس جگہ پہ، اس تربیت کے تحت ہی وہ اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ انہوں نے اپنے گھر میں جس طرح ان کی پیدائش ہوئی اس طرح انہوں نے زندگی گزاری، اور پھر جن والدین کے پاس وہ تشریف لائے تو ان والدین کی تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جس مدارس میں، جن یونیورسٹیز میں اور جن اداروں اور مراکز میں وہ ایڈمیشن لیتے ہیں، وہاں کے لوگ بھی وہ پھر اپنا ایک جو ہے انداز ہے یا اپنے جو اثرات ہیں وہ ان پر مرتب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح کافی سارے مسائل جن کی میں اکثر وضاحت کرتا رہتا ہوں، رفع الیدین کے بارے میں، نماز میں اندر رکوع کے وقت، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، ہاتھوں کو اٹھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے انکاری کے، جو رفع الیدین کے انکاری ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ علماء دیوبند کے، علماء احناف کے، معتبر ترین جو علماء ہیں ان کے، یہ ان کے اکابرین اور ان کے بزرگوں کے یہ کلمات ہیں کہ رفع الیدین کا جو انکاری ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں ایک کمی کوتاہی ہے، ایک کمی ہے، اگر بھول چوک کی وجہ سے رفع الیدین نہیں کرتا پھر تو خیر صلی اللہ نماز ہو جاتی ہے، مگر جو سراسر رفع الیدین کا منکر ہے اور رفع الیدین کو نہیں مانتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنی کتب میں لکھا کہ ہمارا اور اہل الحدیث کا رفع الیدین رکوع کے وقت جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کا جو اختلافی مسئلہ ہے، دراصل وہ فضیلت کے اعتبار سے وجود اور عدم وجود کے بارے میں نہیں ہے، صرف فضیلت کے بارے میں۔ ہم کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے نزدیک فضیلت ہے، اور جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کراچی والے، ان کی کتاب میں یہ وضاحت موجود ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا طارق مسعود صاحب، ان کے بھی بیانات رفع الیدین کے بارے میں اور اہل الحدیث کے بارے میں واضح طور پر موجود ہیں کہ اگر کوئی صحیح ترین عقائد والے لوگ ہیں تو وہ اہل الحدیث ہیں۔ اہل الحدیث کا صحیح عقیدہ ہے، عقیدے کے اعتبار سے اہل الحدیث اول نمبر پر ہیں۔ یہ مولانا طارق مسعود صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب کراچی میں، ان کے بیانات بھی آپ سن سکتے ہیں۔ میں یہاں، یہ بزرگ میرے ساتھ موجود ہیں، چاچا شیر محمد خان، ان کی گواہی آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مولانا مکی الحجازی صاحب جو سعودی عرب میں حرم سے باہر ایک جگہ انہوں نے لی ہوئی ہے اور وہ وہاں مبعوث ہیں، ایسے سمجھیں کہ وہاں کے جو ان کی جو حکومت ہے، حکومت کی طرف سے وہ مبعوث ہیں کہ آپ اردو زبان میں، اردو لینگویج میں لوگوں کی تربیت کریں، لوگوں کو اچھی چیز کے بارے میں بتلائیں، لوگوں کو تبلیغ کریں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں۔ اردو زبان کے لحاظ سے مولانا، اور بھی کافی سارے علماء ہیں، لیکن مولانا مکی الحجازی جو یہاں دیوبندی مشہور ہے پاکستان میں، ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ دیکھیں بیت اللہ میں بیٹھ کر، حرم میں بیٹھ کر، وہ جی بات غلط تو نہیں کر سکتے، اور یقیناً وہ غلط بات نہیں کرتے، وہاں کی حکومت کے بارے میں کوئی غلط بات کرے پتہ لگ جائے گا،
لیکن بعض جگہوں پر وہ اپنا دگلا پن دکھا جاتے ہیں، بعض کافی ساری جگہوں پر اپنے مسلک کی اور اپنے مذہب کی اور اپنے لوگوں کے لحاظ رکھتے ہوئے وہ بعض اوقات کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برعکس کر جاتے ہیں۔ خصوصاً رفع الیدین کے بارے میں ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ رفع الیدین کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے اور رفع الیدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ عینی شاہد اور عینی گواہ میرے پاس موجود ہیں۔ چاچا جی بزرگ یہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے مولانا مکی صاحب کو جو حرم کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، چاچا جی کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ ان کو رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جی ابھی چاچا جان سے پوچھتے ہیں اس بارے میں چاچا جی نے کیا دیکھا، اور یقیناً یہ بات سچی ہے یا جھوٹ ہے۔ وہ مسجد میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، مسجد میں چاچا جی آئے ہوئے تھے، میں نے کہا آپ یہ پیغام دینا چاہیں تو دوستوں کو بتلا دیں۔ جو دوست وہاں نہیں گئے ویڈیوز کے ذریعے پیغامات کے ذریعے ان کو سنتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں، ان کا تعارف ہے، تو آپ ان کے بارے میں یہ ایک عینی شہد سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے تھے تو کس انداز میں پڑھتے تھے۔ جی چاچا جی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو؟ میں بالکل آپ حرم پاک دے رفع دین جی نماز پڑھتا ہوں کئی مرتبہ میں چلے اڑے دا میں نگاہ رکھدا میری کیویں پڑھدا ہے سکار تاڑ بھانا تساں نہ تساں صرف ہوں کو دیکھن واسطے یا انہوں نے مجلس وچ بیٹھے ہوئے کوئی سوال مجلس بیٹھے رہے میرے سامنے پرچی آئی ہے اللہ جان پٹھی کرنے جو رفع دین کرنے بغیر نماز تھی یہ کرنے نہیں کرنا باقی افضل ہے بہتر ہے کرو، اگر نہ کرو تو نماز تھی ویندی میں جلے نماز تے اندھا میں نگاہ ہوندی میں نگاہ یعنی پرچی دے بعد پیچھے تساں ہوں کو فالو کی تو ہوں کو دیکھنا شروع کی میں دیکھنا شروع کی آپ کیویں پڑھدے میں جلے اڈی ٹھہر رفع دین نال کو نفلی پڑھدے ہوئے رفع دین کے بغیر میں نہیں پڑھتا۔ جی اللہ پاک کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر یہ چاچا جی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مولانا مکی صاحب کو جب وہ نماز پڑھتے تھے تو رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ آگے آپ تمام دوستوں کی اپنی مرضی، میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں بھی آپ کو بتلا دیے اور دیگر اکابر علماء احناف کے میرے پاس کافی سارے دلائل موجود ہیں، وہ پھر کبھی انشاءاللہ وضاحت سے پیش کروں گا۔ ابھی صرف یہ گواہی دینے تھی چاچا جان کی زبانی سے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مولانا مکی الحجازی کو وہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح العقیدہ اور قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔